رستا ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے، رستا ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے۔ کریم اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محترم بھائیو، ابھی بھی آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ اپنے نبی پر رحمتوں کو نازل کرتے ہیں اور فرشتے نبی کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، یا پھر دوسرا معنی اس کا یہ بتلایا گیا کہ فرشتے نبی کے لیے استغفار طلب کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے تمام مسلمانوں کو تعلیم دی، اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم بھی اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ آیت کریمہ کے ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں تمام مسلمانوں کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ محترم بھائیو، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ نیکیوں میں سے ایک اہم نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ خاص طور پہ جمعہ کے دن درود بھیجنے کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے دی ہے۔ ہر دن آپ درود پڑھو، بہت اچھی بات ہے، لیکن جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعہ فمن صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں، تم کثرت سے جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر درود بھیجو۔ تم ایک مرتبہ درود بھیجو گے، اللہ کے جانب سے 10 رحمتیں نازل ہوں گی، اور دوسری حدیثوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ایک مرتبہ درود بھیجو گے 70 رحمتیں اللہ تم پر اتارے گا۔ اللہ اکبر! آپ غور کر لو کہ ایک مرتبہ جب درود پڑھنے سے اتنا زیادہ فائدہ ہے، 70 رحمتیں نازل ہونے والی ہے، جب زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں گے تو اللہ کی کتنی رحمتوں سے ہم مالا مال ہوں گے، اللہ کی کتنی رحمتیں ہم پر اتریں گے، آپ غور کر لیں۔ تو جمعہ کا دن آتا ہے نیکیوں کو اضافہ کرنے کے لیے، گناہوں کو معاف کرانے کے لیے۔ ہفتے میں ایک دن اللہ جو جمعہ کا دن رکھا ہے، اسی لیے رکھا ہے کہ بندے سے جو چھوٹے موٹے غلطیاں ایک ہفتے کے اندر ہو جاتی ہیں، وہ غلطیاں معاف کرنا چاہتے ہیں اللہ، اس لیے جمعہ کے دن رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جمعہ کے دن سے بندہ جب بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، بھرپور فائدہ اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ ابھی پہاڑ کو سر کے اوپر اٹھانا ضرورت نہیں، بلکہ کام آسان ہے کہ جمعہ کے دن آپ گھر کے اندر جلد سے جلد تیار ہو کے، پانی نہا کے، گھر سے چل کے مسجد کو آ کر، جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ کر سامنے بیٹھ کر امام کا خطبہ خاموشی کے ساتھ سن کر پھر آپ نماز پڑھ کے گھر کو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اس بندے کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جو گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ اس گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہوں کو۔ اللہ اکبر! کتنا آسان کام بھائی، لیکن فائدہ کتنا زیادہ ہے۔ محنت تھوڑی ہے لیکن فائدہ کتنا زیادہ ہے، آپ غور کرو۔ فائدے کے اوپر دیکھو، فائدے کو آپ دیکھو۔ اگر آپ فائدہ دیکھیں گے تو آپ جمعہ کے دن سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ لہٰذا جمعہ کا دن آیا اور گیا، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائے تو ہم بے وقوف ہیں، نادان ہیں، بدبخت ہیں۔ تو لہٰذا جمعہ کے دن ہم لوگوں کو بہت پابندی سے رہنا ہے۔ جمعہ کے دن ہم لوگوں کو جیسے رمضان کے مہینے میں پابندی سے ہم رہتے تھے، جمعہ کا دن آتے ہی ویسے ہی پابندی ہمارے اندر آنی چاہیے۔
پابندی کا مطلب کیا ہے؟ پابندی کا مطلب یہی ہے کہ جمعہ کے دن ہم کوئی گناہ نہ کریں، جمعہ کے دن ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، جمعہ کے دن ظلم، زیادتی، دھوکہ، جھوٹ یہ سب کام نہ کریں۔ دوسرے دنوں میں بھی نہیں کرنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جمعہ کے دن نہیں کرنا دوسرے دنوں میں کر سکتے، نہیں، دوسرے دنوں میں بھی نہیں کرنا، لیکن جمعہ کے دن خاص طور پہ اہتمام کرنا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ جمعہ کا دن فضیلت والا دن ہے۔ اس دن اللہ کیا کرتا ہے؟ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو خاص طور پہ بھیجتا ہے مسجد کو، مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں فرشتے، اور بندہ جب جتنا پہلے آتا ہے اس کا نام اس رجسٹر میں کیا کرتے ہیں؟ درج کر لیتے ہیں۔ یہ خاص فرشتوں کا نزول یہ جمعہ کے دن ہوتا ہے، دوسرے دنوں میں نہیں ہے۔ اب غور کرو، اور جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بندے کے دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے، بندہ اس وقت میں اللہ سے جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کو فوراً قبول کر لے گا، وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ اور وہ گھڑی کیا کب ہے؟ وہ گھڑی کے بارے میں علماء الگ الگ باتیں بولتے ہیں، لیکن جو اکثر جس بات کی طرف علماء کا رجحان ہے وہ گھڑی کب ہوگی؟ وہ گھڑی عصر سے مغرب کے بیچ میں کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ جمعہ کے دن عصر نماز کے بعد سے مغرب تک یہ جو وقفہ ہے، اس وقفے میں وہ گھڑی کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ وہ گھڑی کی تلاش میں جمعہ کے دن کچھ نہ کچھ دعا کے کلمات نکالتے رہنا، کچھ نہ کچھ دعائیں الفاظ پڑھتے رہنا۔ کیا ہوگا؟ وہ گھڑی آپ کے دعا کے الفاظ سے میچ ہو جائے گی، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ چند منٹوں کی گھڑی ہے وہ، زیادہ نہیں۔ تو وہ گھڑی کو پانے کی کوشش مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹائم کب ہوتا کہ جلد سے جلد ختم ہو گیا تو اچھا، یہی سوچ، جمعہ کا دن رہو کوئی بھی دن رہو ہمارے کو اس سے لینا دینا اصل یاد نہیں رہتا۔ پہلی بات یاد نہیں رہتی ہم کو۔ آج جمعہ چل رہا، عصر سے مغرب کے بیچ میں امام صاحب بولے دعا قبول ہونے کا وقت ہے، کچھ نہ کچھ پڑھیں گے، کچھ نہ کچھ دعا یا کلمات بولیں گے، نہیں، یاد نہیں رہتا۔ پہلی بات ہم کو نہیں، یاد رکھ لو، یاد رکھ لے کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ دعا اگر ہماری اس گھڑی میں ہو جائے وہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جمعہ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، جمعہ کے دن قدر کرنے کی جمعہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جمعہ کے دن پابندی سے رہنے کی توفیق عطا فرما، جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جمعہ کے دن مسجد کو پہلے آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جمعہ کے دن اپنا نام فرشتوں کے رجسٹر میں درج کرانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔